ذرہ برابر کوئی بھی قدم، زندگی کا کوئی بھی لحظہ اس کا ایسا نہیں ہے جس کا وہ حساب کتاب نہ دے۔ چاہے وہ اس میں اچھائی کرے گا تو اچھائیوں کا حساب دے گا، برائی کرے گا تو برائی کا حساب دے گا۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور قرآن پر ہمارا اعتماد ایمان ہے یا نہیں؟ قرآن کا جو کلام ہے، قرآن کا جو مطلب ہے، یہ جو ہے یہ کسی انسان کا نہیں، یہ خداوند کریم کا کلام ہے۔ اور اس میں جو بھی ہے وہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ جو بھی کہا ہے کہ مثلا ذرے ذرے کا آپ کا حساب ہوگا، زندگی کے لمحے لمحے کا حساب ہوگا، قدم قدم کا آپ کا حساب ہوگا، تو ہم اپنی زندگی میں یہ سوچیں کہ جتنی ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم اس کو اپنے حساب کتاب میں محدود رکھیں، ایسی زندگی گزاریں کہ جس کا ہم حساب کتاب آگے دے سکیں۔ اسی لیے یہ قرآن ہے، اس میں جو بھی دستور آیا ہے اس کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ ہر روز جو ہے جو بھی دن آپ کا گزرے نا، تو اس دن کا آپ جو ہے وہ محاسبہ کرو۔ موتو قبل ان تموتو، یعنی حاسبو، آپ جو ہے اپنا حساب کرو مرنے سے پہلے۔ رات کو سوتے ہیں تو ہم حساب کریں، کیا خبر ہم صبح کو اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ کسی کو پتا ہے کہ کیا وہ صبح اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا؟ کیوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے جو موت ہے، جو مرگ ہے، یہ کسی بیماری پر موقوف نہیں ہے کہ مثلا جو بیمار ہے وہی مرے، بس نہیں۔ کافی ایسے دیکھے گئے جو بیمار نہیں تھے لیکن رات کو سوئے صبح کو اٹھے ہی نہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، ساروں سب کا تجربہ ہے، دیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ یعنی موت بیماری پر موقوف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے موت کا جو ہے تعلق وہ عمر سے بھی نہیں، سن سے بھی نہیں ہے۔ مثلا یہ نہیں ہے کہ ہم 100 سال پورا کریں پھر مریں گے، یا 80 سال کے بعد مریں گے، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ 100 سال کا بھی دیکھ رہے ہیں، وہ زندگی کر رہا ہے، اور ایک رات کا پیدا ہوا وہ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک کو دیکھ رہے ہیں 100 سال زندگی ہو گئی ہے، ابھی بھی وہ زندگی کر رہا ہے۔ ایک جو ہے ابھی پیدا ہوا، ابھی جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد فوراً چلا گیا تو بس۔ یعنی مرنے کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے، سن نہیں ہے۔ بعض دفعہ تو اس طرح ایسا ہی دیکھا ہے نا ہم نے کہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، موت پہلے آ جاتی ہے۔ ایسے بھی ہے نہیں؟ ماں کے شکم میں ہی جو ہے وہ زندگی پہلے کر رہا تھا، جان تھی، سب کچھ تھا، لیکن پیدا ہونے سے پہلے جو ہے اندر اس ماں کے شکم میں جو ہے وہ وہاں پہ اس کو موت آ گئی۔ تو اس سے یعنی پروردگار کا یہ اعلان ہے کہ یعنی موت کا بھی کوئی وقت نہیں، کوئی سن نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی عمر نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ اسی لیے انسانوں، اگر تم دنیا میں آئے ہو نا، تو ہر لحظہ، ہر وقت جو ہے اپنے خدا کی ملاقات کے لیے تیار رہے آدمی۔ وہ تیار کیسے رہے گا؟ وہ اس عملوں کی وجہ سے تیار رہے گا۔ آگے جو ہیں وہ انسان کو اپنے عزیز کام نہیں آئیں گے۔ قرآن میں ہے وَلَا يُصَاحِبُهُ، اس کو اپنا بیٹے کو اپنا باپ کام نہیں آئے گا، اور باپ کو بیٹا کام نہیں آئے گا، اور والدین کو اپنی اولاد کام نہیں آئے گی، کوئی بھی کسی کو کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے کہ حسب نسب کی بھی بات نہیں چلے گی کہ مثلا میرا فلاں خاندان ہے، میرا خاندان بلند ہے، لہٰذا میری جو ہے وہاں رعایتوں کی نہیں۔ خدا کے نزدیک یہ کہاں کیا بات ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں جس کے پاس ہیں وہ کامیاب ہے۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، پہلی بات ایمان کی ہے کہ خدا کو ہم نے کتنا تسلیم کیا، ایمان ہمارا کتنا مضبوط ہے، ایمان ہمارا کتنا ہے، سب بات اس ایمان پر چلتی ہے۔ اس ایمان کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ میں اپنے ہی لفظ میں کہہ دوں، تقوی سے مراد یہی ہے کہ انسان کے عمل ہے۔ پہلے انسان کا ایمان کہ خدا پر اس کا کتنا ایمان مضبوط ہے۔ جب خدا کو تسلیم کرے گا، خدا پر اعتماد رکھے گا، خدا کو مانے گا، پھر تو عمل کی بات آئے گی نا، پھر کردار کی بات آئے گی۔
اور پہلے سے ہی اگر کوئی انسان جس کا خدا پر ایمان ہی نہیں، خدا کو مانتا ہی نہیں، خدا کا ہی انکاری ہے، جب خدا کا انکاری ہے تو پھر اس کا عمل کیا ہے؟ اس کا اپنی ہی مرضی کے مطابق ہے۔ اور جو خدا کا انکاری ہے، خدا کو نہیں مانتا، اس کو قرآن نے کیا کہا ہے، اس کو خدا نے کیا فرمایا ہے؟ جو خدا کو نہیں مانتا، خدا کا انکاری، وہ کافر ہے۔ اور کیا ہے؟ ایسے نہیں، وہ کافر ہے۔ یعنی جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، جس کے پاس ایمان جو ہے خدا پر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ اور کافر کے لیے خدا نے کیا فرمایا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جو کافر ہیں اس کے لیے خدا یہ فرماتا ہے، یہ میرا انکار کر رہا ہے، یہ میرا انکاری ہے نا، اس کے لیے جو ہے بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو اس مقام پر بعض یہ سوچتے ہیں، بعض یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ شبہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کو، وہ کیا؟ وہ یہ کہ مثلاً وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی، ایک انسان جو ہے نا، ہے کافر، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، ہاں ایمان نہیں، خدا پر اس کو ایمان نہیں، خدا کو نہیں مانتا ہے، لیکن خدا کی طرف سے وہ کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ اس کے پاس دیکھیں دنیا بھی اس کے طرف ہے، اولاد بھی اس کے طرف ہے، اس کو خدا نے دی ہے، یعنی جو بھی نعمات ہیں دنیاوی وہ سب اس کے پاس ہیں، اور خدا کو نہیں مانتا، یہ کیسا؟ اور دوسری طرف ایک انسان ہے جس کا خدا پر ایمان بھی ہے اور عمل بھی نیک ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، عمل بھی صالح ہیں، اس کے تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، ایمان بھی مضبوط ہے، لیکن وہ بیچارے کو دیکھتے ہیں کبھی کسی مشکل میں ہے، کبھی کسی مشکل میں ہے، کبھی کسی گرفتاری میں ہے، کبھی خود بیمار ہے، کبھی اولاد بیمار ہے، کبھی جوان بیٹا جا رہا ہے دنیا سے، یعنی ایک مشکل سے نکلتا ہے دوسری مشکل میں آتا ہے، ایک مشکل سے نکلتا ہے دوسری میں آتا ہے، اور ادھر سے جو ہے وہ ایمان بھی اس کا ہے، تقویٰ بھی اس کی ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ نیک انسان بیچارہ اس کی یہ حالت ہے، وہ جو جس کا ایمان ہی نہیں ہے اس کی یہ صورتحال ہے کہ اس کی جو ہے زندگی اچھی گزر رہی ہے، وہ خوشحال ہے، اور یہ بیچارہ پریشان ہے۔ اس طرح ہے نا، یہی چیزیں دنیا میں دیکھی جاتی ہیں۔ تو اس کا جواب قرآن نے دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ خداوند کریم یہ فرماتا ہے کہ جو بھی میرا انکاری ہے، جو بھی مجھے نہیں مان رہا ہے نا، انکار کر رہا ہے، تو اس کے لیے عذاب ہے، ٹھیک ہے عذاب ہے، تو اس کو میں نے مہلت جو دی ہے اور اس کو میں نے مال دیا، ساری نعمتیں دیں، یہ کس لیے دے رہا ہوں؟ اسی لیے دے رہا ہوں کہ یہ نعمتیں بھی میری استعمال کرے، آسائشیں بھی میری استعمال کرے، سب کچھ کرے، یہ اسی لیے دے رہا ہوں اس کو کہ یہ مجھے بہانہ ملے کہ میں اس کو آگے آخرت میں عذاب زیادہ دے سکوں، اس کو عذاب جو ہے وہ زیادہ دے سکوں، کیونکہ مثلا آگے اگر یہ نعمات اگر میری نہ ہوں گی تو یہ کہے گا نا خدا تو نے مجھے دیا کیا تھا، یعنی اس کے لیے کوئی بہانہ نہ چھوڑو، دنیا بھی اس کو زیادہ دے دی، اولاد بھی اس کو زیادہ دے دیا، سب کچھ نعمات اس کو دے دی، اور آگے جو آئے گا جب حساب کتاب میں تو خدا فرمائے گا کہ میں اسی لیے نے اس کو دیا تھا تاکہ اس کو، یہ جو میرا انکاری ہے تو میں بھی اس پر غضبناک ہوں، جب غضبناک ہوں تو چاہتا ہوں کہ اس کو جو ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ عذاب نازل کروں، اسی وجہ سے میں نے اس کو سب کچھ دی ہے۔ اور جو مومن ہے وہ جو ٹھیک ہے اس دنیا میں مثلا حالت تنگی میں زندگی گزارا، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ بھی پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہے، خدا کی تعریف کرتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہے۔ جب یہ خدا کا ذکر کرتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ اب اس کو چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں جو آسائش ہے نا وہ تو محدود ہے، دنیا میں جو آسانی ہے وہ محدود ہے، معین ہے، مثلا وقت کے جو مثلا جو کیا کہتے ہیں سال محدود ہیں، میں یہ میرا محبوب بندہ ہے، اس کو چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے آسائش دے دوں، اس کے لیے تو میں نے جنت رکھ دی ہے، تو وہ جنت جو میں اس کو دوں گا اتنا عالی مقام دوں گا جس میں فقط نعمات میری ہوں گی، تو اسی لیے یہی ہے کہ ادھر کچھ تکلیف میں کاٹ دے، پھر آگے جو ہے ساری زندگی جو آسائش میں رہے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں،
صلوات بر محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو عزیزان محترم، یہی مسئلہ ہے، حقیقت ہے۔ دنیا میں فضیلت والے انسان آئے، سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ جو بھی خدائی بندہ ہے۔ خدائی بندہ کون ہے؟ اولیاء خدا ہیں، انبیاء خدا ہیں، جو خدا کے نمائندے ہیں، جو خدا کی طرف سے ہیں، وہ خدا کے پیارے ہیں، ایسے پیارے ہیں خدا کے۔ لیکن انبیاء کی زندگی کو دیکھیں تو کتنی زندگی ان کی تکالیف میں گزری ہے، کتنی زندگی ان کی جو ہے وہ دکھوں میں گزری ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے نا کہ صبر کریں۔ یہ صبر کا پتہ کب چلے گا؟ صبر کا پتہ تب چلے گا تب مصیبت آئے گی۔ جب مصیبت نہیں آئے گی تو صبر کا جو ہے پتہ کیسے چلے گا؟ ایک انسان کے صبر کے جو معلوم جو تب ہوگا جب اس کو فقر آئے گا، جب کوئی بیماری آئے گی، جب اس پر کوئی مصیبت آئے، اور جب صبر پر جب وہ فائز ہوگا تو پھر وہ خدا جو ہے اس کو انعامات اس صبر کا دے گا کہ صبر کا اجر کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو عزیزان محترم، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ ایام مخصوص ہیں، اور